دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے، لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس، جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے، اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتات رکھوں گا۔ دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر، جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی، اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس۔ اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا، اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا۔ تو یہ تین وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال، the tariff uncertainty was there, but the other two factors were not in the picture. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے، اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے، 3.7% رہی، اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو۔ کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے، بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے۔ اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں، وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26۔ اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا۔ آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی، 24 میں یہ 2.6% رہی، 25 میں یہ 3.2% ہو گئی۔ اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں، تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی۔ لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی، اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے
تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا, اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی, اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف, تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک, ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی, جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں, یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے, آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں, تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹیلک منرلز, آٹوموبائلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. سو اٹس ناٹ ون سنگل sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا, تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا, فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا, پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا, آٹوموبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز, اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے, بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز, جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ڈیجیٹل اکانومی میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن پہ آتا ہوں. اس میں جو آپ سب کو علم ہے, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 0.7% آف GDP, لاسٹ ایئر دس واز 2.6%. اسی طرح پرائمری سرپلس میں بھی بڑھاوا آیا ہے, اور خاص طور پہ FBR کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ چیئرمین FBR یہاں موجود ہیں, جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے, اور ماکا پیمنٹس جو ہیں اس میں 23% کمی آئی, جس سے ہمیں اضافی فسکل سپیس حاصل ہوا ہے. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, کہاں پہنچے ہیں. 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں, جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے. ابھی میں نے تھوڑا فسکل سائڈ کی بات کی ہے, اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ
کہ the twin structural deficit, this has been the real issue for Pakistan for the longest time. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے, اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں. اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, اور چونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں, وچ ونس اگین از اے ریکارڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے, جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل درست بات کرتے ہیں, اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز سے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری ریلائنس کتنی ہے, لیکن ریمیٹنسز آر اینڈ ول ریمین اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آر ایکسٹرنل balancing position as we move forward. And therefore we should remain very grateful to our Pakistani ambassadors, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز, کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا PRI, اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں, وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے, کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں. جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ $180-190 ملین کا RDA فلوز آتے تھے, مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ $322 ملین پہ گئے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہیں ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں, تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے, تو اس میں دو مین وجوہات ہیں, اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ, وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی, اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ, وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ, وہ 403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے. ہوم ٹیکسٹائلز اس میں 3% انکریز ہوا ہے. گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ AI لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں
تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا, اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمز میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری, کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard. And this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. کے ایس سی انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورس ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے in the equity market, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ ان ٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں into markets like US. Listed companies کی جو profitability ہے وہ تیسری سہ ماہی میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. So I'm just talking about the overall sort of corporate situation in Pakistan. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں before I go to the foreign investors, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فارن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فارن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کے فرام مائی پرسپیکٹیو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے.
تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا، اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان، جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام، انرجی، ڈیجیٹل سروسز، اسپورٹس، ٹیکنالوجی، کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون، گوگل، BYD، ارامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، نیسلے، رقمی، مشرق، ٹرکش پیٹرولیم، یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی، جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی، اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا، تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں، اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے، 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس. اس میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا، ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے. پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا، ہم نے اسلامک سکوک کیا، ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ، اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں 5% جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو انٹو کویشچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو GDP ہے، ڈیٹ ٹو GDP وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا، جو پھر 25 میں 70.7%، اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فائنینسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی، سو ہم نے جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا، ارلی بائی بیک کیا، اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فائنینسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی، لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز. تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے ساری ہوگی, چیئرمین ایف بی آر میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. میں اس میں سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس 8 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو اے آئی بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولس, اور یہ سی آر ایم بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا, جیسے میں نے ذکر کیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. ہمیں یہ کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ انلیس یو ہیو دا KPIs پرفارمنس انڈیکیٹرز پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ ہماری بیس لائن کیا ہے جون 25 میں, ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. This is what the Prime Minister monitors on a weekly or fortnightly basis. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس, یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک we want to get to 20 lakh. So I can tell you we are at close to about 17 lakh. So we are getting there. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. We have exceeded that target. We are at 133 million. Remittances credited in accounts, ہم 80% سے شروع ہوئے تھے, اس وقت ہم 92% پہ ہیں, پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں. جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنکڈ ڈائریکٹلی ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ, کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمس کے ساتھ جو کا ہم نے دیا ہے یہ دوسرا سال ہوگا, وی ول انشاءاللہ اسٹے. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اقدام کروں گا کہ جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے, اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی اسکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی اسکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں.